پہ آنسو بہائیں گے۔ اے مادر حسین، اے مادر حسین، اس طرح ٹوٹ جائیں گے اشکوں کے سلسلے، جو غم تجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے۔ تو غم نشین ہے یہ سبھی کو بچائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ اے مادر حسین، وہ 3 دن کی تشنہ لبی یاد ہے ہمیں، سوکھے گلے پہ کندہ چھری آج ہے ہمیں، پیاسوں کی اس کی یاد میں پانی پلائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ اے مادر حسین، اے مادر حسین، سب کچھ نثار کر کے اسی غم کے واسطے، اولاد بیچ دیں گے محرم کے واسطے، مظلوم کربلا کی صفِ غم بچھائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ اے مادر حسین، اے مادر حسین، صورت نہیں ہے اور کوئی دل کے چین کو، رکھتے ہیں اپنے ساتھ نشانی حسین کی، ہم قبر میں بھی خاک شفا لے کے جائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ اے مادر حسین، اے مادر حسین، جتنا خیال تو نے رکھا اپنے لال کا، کوئی بھی اتنے پیار سے پالا نہ جائے گا، اس کی مصیبتوں کو نہ ہم بھول پائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ اے مادر حسین، اے مادر حسین، سینے میں جس حسین کے داغ حسن بھی ہے، وہ شہید ہے جو غریب الوطن بھی ہے، ہم کربلا پہنچتے پلٹ کر نہ آئیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ اے مادر حسین، اے مادر حسین، عابدی کی چشم زار سے بہتا ہوا لہو،
وہ بے کسی یہ زینب و کلثوم چار سو بازار میں کھلے ہوئے سریاج آئیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین، ہر سانس لمحہ لمحہ رہیں گے شریک غم، فرش عذاب پہ بیٹھ کے گریا کریں گے ہم، تیری صدا میں اپنی صدائیں ملائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین، دل میں ہمارے شوق زیارت ہے فاطمہ، خورشید اور کلیم کی حسرت ہے فاطمہ، آئیں گے کربلا میں یہ نوحہ سنائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، جیتے ہیں فقط ہم غم سرور کے سہارے، اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، جیتے ہیں فقط ہم غم سرور کے سہارے، اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، بس اتنی عنایت کے طلبگار ہے بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، عاشور کا دن ہے کہ قیامت کا ہے منظر، اور گردن شبیر پہ چلتا ہوا خنجر، عاشور کا دن ہے کہ قیامت کا ہے منظر، اور گردن شبیر پہ چلتا ہوا خنجر، ہر سمت سے اب نیزہ و تلوار ہے بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ
ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بانو بنت سید شاہد مہدی، مرحومہ حاجیانی خیر النساء بانو بنت جعفر علی، مرحوم حاجی فیروز علی ابن یعقوب علی اور وہ تمام مومنین کے جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کی ارواح کو بخش دے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ حسین ابن علی کی شہادت سے مومنین کے قلوب میں، مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں اور اس 14ویں صدی میں بھی ہر وہ انسان کہ جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ امام عالی مقام کا محب اور عقیدت مند ہے،
تو اس حرارت کو وہ محسوس کر سکتا ہے آج بھی. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ پیغمبر صادق کا ارشاد ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت سے مومنین کے قلوب میں، مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. میں نے آج جمعے میں بھی یہ بات عرض کی کہ محرم سے پہلے تقریباً نہ صرف گجرات اور نہ صرف ہندوستان بلکہ ہر ملک کا عزادار یہی سوچ رہا تھا کہ اس سال محرم ہوگا کیسے، مجلسیں ہوں گی کیسے، ماتم ہوگا کیسے، کیا ہوگا کیا ہوگا. ہر دل میں ایک کہیں نہ کہیں سے عزاداری کو لے کے، عزاداری سید الشہداء کو لے کے ایک ایسا اندیشہ کہ محرم میں کیا ہوگا. ابھی اتنے یہ سب حالات ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیسے مجلسیں ہوں گی، کیسے ماتم ہوگا، کیسے سارے پروگرام ہوں گے. لیکن کیا کہنا، یہ وعدہ ہے، وعدہ یہ نہ تو کم ہونے والا ہے نہ ختم ہونے والا ہے. اور ایک دو شہروں کو چھوڑ کے اگر آپ اندازہ لگائیے اور جائزہ لیجئے تو جہاں جہاں سے بھی خبریں آئیں اور جہاں جہاں بھی فون کیا یا مقابل سے سامنے سے فون آیا، ہر جگہ ایک ہی بات تھی، مولانا اس سال جیسا ماتم ہوا اس سے پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں. اس سال جتنے لوگ مجلسوں میں اور پروگراموں میں شریک ہوئے اس سے پہلے تو لوگ ہوئے ہی نہیں. اس سال جتنے بارونق پروگرام ہوئے اس سے پہلے تو ہوئے ہی نہیں. یہ معجزہ ہے سرکار شہادت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا. اس لیے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو اس کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے، اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا ہے، اسے ختم نہیں ہونے دیتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے. اور یہ الہی وعدہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. ہرگز مردہ تصور نہ کرنا ان کو کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. اگرچہ جس زندگی کا یہ اعلان یہاں کے اوپر ہو رہا ہے وہ شاید اس سے مراد شاید وہ برزخی زندگی یا وہ زندگی ہے کہ جو پیش پروردگار ہے، لیکن ظاہر میں بھی، اس ظاہری دنیا میں بھی اور ظاہر میں بھی پروردگار عالم اپنی راہ میں جو قدم، اس کی راہ میں جو اٹھتا ہے اور اس کی راہ میں جو قربانی دیتا ہے اسے ختم نہیں ہونے دیتا ہے، اسے مٹنے نہیں دیتا ہے. اور آج اتنے خراب حالات کے باوجود، اتنے ڈر کے باوجود، اتنے خوف کے باوجود، اتنی احتیاط کے باوجود کس شان سے پوری دنیا میں عزاداری ہوئی ہے. اور جہاں کے بھی آپ حالات سنیے، خود کربلائے معلیٰ عشرے سے پہلے باقاعدہ عراق کی گورنمنٹ کی طرف سے، خود وہاں کے انتظامیہ کی طرف سے اعلان آیا کہ کربلا کے علاوہ کوئی بھی زائر یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. جو کربلا کے لوگ ہیں بس وہ شریک ہو سکیں گے، اور 13 دن تک کربلا کے علاوہ کوئی دوسرا زائر قبول نہیں ہوگا. اس کے باوجود عاشورے کے دن کربلا کی شان، عاشورے کے دن کربلا کا مجمع، عاشورے کے دن جو پروگرام جس طریقے سے بھی
عزاداری وہاں ہوتی تھی، جو دستے جس طریقے سے آتے تھے، جو مجلسیں جس طریقے سے ہوتی تھی، اسی شان سے مجلسیں، اسی شان سے عزاداری، اسی شان سے وہ دستے سب آئے۔ وہاں سے ہٹ کے آپ ابھی کل ہی ایران میں روحانی صاحب کا بیان آیا کہ اس سال کا محرم تاریخی محرم رہا ہے۔ اس سال کا محرم تاریخی محرم ہوا ہے، تاریخی۔ اور میں نے ایک جملہ دوپہر میں نماز میں ادا کیا تھا خطبے میں، وہ پھر دوہرا دوں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اگرچہ دنیا میں بڑے عجیب عجیب حالات آئے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ مجلسوں پر پابندی لگی، ماتم پر پابندی لگی، یا عزا پر پابندی لگی، لیکن ان حالات میں اگر کہیں ایک شہر میں عزادار مجلس نہیں کر سکے یا ماتم نہیں کر سکے، دوسرے شہر میں شاندار طریقے سے عزا منائی۔ اگر ایک ملک میں عزاداری نہیں ہو سکی، دوسرے ملک میں شاندار۔ اس سال کا مسئلہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک طریقے کے حالات تھے۔ یہ کوئی ایک شہر کی بات نہیں تھی، کوئی ایک ملک کی بات نہیں تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں شہادت حسینی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں پوری دنیا میں ایک جیسے حالات تھے، اور ان ایک جیسے حالات میں ہر جگہ عزاداری ہونا ہے، اور عزاداری ہوئی، عزاداری ہوئی، مجلسیں بھی ہوئیں، ماتم بھی ہوئے، اپنے اپنے طور پر محلوں میں، علاقوں میں، ایریوں میں جلوس بھی برآمد ہوئے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ وعدہ ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے جو مدینے سے ہجرت کی تھی، مدینے سے مکے تشریف لائے تھے، مکے سے آپ نے کوفے کی راہ لی تھی، حر کا رسالہ ملا، کربلا کی طرف آپ نے اپنے قافلے کے رخ کو موڑ دیا، تو امام حسین آخر مدینے سے نکلے کیوں تھے؟ امام حسین سے کہ مدینے سے نکلنے کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر ہم امام حسین کے مدینے سے نکلنے کے ہدف اور مقصد کو سمجھ لیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس عزاداری کے مقصد کو سمجھنا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنا ماتم ہوتا ہے، ہر سال محرم ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا؟ مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ تو مقصد ہم کون بتانے والے ہیں کہ عزاداری کا مقصد ہم بتائیں، ان مجلسوں کا مقصد ہم بتائیں؟ مقصد اس سے پوچھئے کہ جس کی یہ عزا ہے، وہ بتائیں گے کہ اس عزاداری کا مقصد کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ ان جلوسوں کا مقصد کیا ہے۔ اور ان جلوسوں اور مجلسوں اور عزاداری کے مقصد کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ امام حسین کے مدینے سے نکلنے کا مقصد کیا تھا، اور اگر یہ چیز واضح ہو گئی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور مقصد واضح ہو جائے گا۔ تو امام حسین مدینے سے کیوں نکلے، وجہ کیا تھی؟ اس سلسلے میں 3 جواب دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ کوفیوں کا امام کو دعوت دینا، کوفیوں کا خط لکھنا اور امام کو کوفے بلانا، جس کی وجہ سے امام نے مدینہ چھوڑا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یزید کا مطالبہ بیعت کرنا۔ تیسرا جواب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال قائم ہو جاتا ہے کہ ان تینوں جوابوں میں کون سا جواب ہے کہ جو امام حسین کے مقصد کو بیان کر رہا ہے؟ کیا مقصد تھا؟ اب ان تینوں جوابوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو جہاں تک پہلا جواب ہے کوفے والوں کا امام کو دعوت دینا، تو یہ بات یاد رہے کہ کوفے والوں کا کوئی بھی خط مدینے میں نہیں آیا ہے۔ مدینے میں ایک بھی خط کوفے والوں کا
نہیں آیا ہے. جتنے بھی خط امام کی خدمت میں آئے ہیں سب امام کے مکے پہنچنے کے بعد آئے ہیں. لہٰذا یہ تو ختم ہو گیا یہیں کے اوپر کہ یہ مقصد نہیں تھا. امام اس وجہ سے مدینے سے نہیں نکلے اس لیے کہ کوئی خط مدینے میں آیا ہی نہیں، اور جتنے خط تھے امام کے وہ سب مکے پہنچنے کے بعد آئے. پھر اب دوسرا یزید کا مطالبہ بیعت کرنا. اب یہاں کے اوپر یہ میرا اپنا عقیدہ اور میرا ماننا، مجھ سے کوئی کتاب کا حوالہ مت پوچھئے گا مولانا کس کتاب میں ہے، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے جو بیان کر رہا ہوں. میرا اپنا عقیدہ ہے اور میرا خود ماننا ہے کہ اگر یزید مطالبہ بیعت نہ بھی کرتا تب بھی حسین قیام کرتے، تب بھی امام حسین کھڑے ہوتے، تب بھی امام حسین یزید اور یزیدیت کے خلاف آواز اٹھاتے. اس لیے کہ جس وجہ سے اب تک خاموش تھے اور امام نے قیام نہیں کیا وہ وجہ تو ختم ہو گئی تھی. وہ تھی صلح امام حسن جو حاکم شام کے انتقال پہ ختم ہو گئی شرط. جب حاکم شام کا انتقال ہو گیا تو جس کی وجہ سے امام اب تک رکے ہوئے تھے کہ اگر اس نے خلاف ورزی کی ہے تو ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم وارث قرآن ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس سے بھی جو وعدہ کرو، جو عہد کرو اس کو پورا کرو، لہذا ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اسی عہد نامے میں ایک شرط تھی، اسی صلح نامے میں کہ جو امام حسن اور حاکم شام کے درمیان لکھا گیا تھا، ایک شرط تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا، کسی کو اپنی جگہ پہ نہیں بٹھا لے گا، کسی سے بھی اپنے بیٹے یا اپنے جانشین کے لیے بیعت نہیں لے گا، اور یہ حق آل محمد کا ہوگا. آل محمد کا ہوگا یہ حق، حکومت. حاکم شام نے خلاف ورزی زندگی ہی میں اپنی کی تھی. جہاں ایک مرتبہ اس نے پورے صلح نامے کو پھاڑا تھا، صلح نامے کو پھاڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی حیات ہی میں اس نے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی تھی. اور عرب کے تقریباً تمام قبیلوں سے اور تمام علاقوں سے اس نے یزید کے لیے بیعت لے لی تھی اپنی حیات ہی میں. تاریخ میں صرف 3 یا 4 شخصیتوں کے نام ملتے ہیں کہ جن سے حاکم شام نے اپنی حیات و بیعت نہیں لی تھی اور حاکم شام کے انتقال کے بعد یزید نے مطالبہ بیعت کیا. ان میں سے ایک امام حسین تھے. امام حسین کے علاوہ جتنے بھی تھے سب جھک گئے. اگر کسی نے یزید کی حکومت کو قبول نہیں کیا تو صرف فرزند رسول امام حسین. اور امام حسین نے بیعت سے انکار کیا. نہ صرف انکار یہ کیا بلکہ کھلم کھلا اور علل اعلان مخالفت کی. نہ صرف یہ کہ مخالفت کی، باقاعدہ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو اگر یزید مطالبہ بیعت نہ بھی کرتا تب بھی امام حسین قیام کرتے، امام حسین مخالفت کرتے. امام حسین کبھی بھی یزید کی حکومت کو قبول نہ کرتے. کربلا ہوتی، کربلا میں نہ ہوتی، مدینے میں ہوتی، لیکن ہوتی. غور فرما رہے ہیں نا آپ؟ کربلا میں نہ ہوتی، مدینے میں ہوتی، لیکن ہوتی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو دوسرا جو سبب بیان کیا جاتا ہے یہ بھی ختم ہو گیا کہ امام حسین یزید کے مطالبہ بیعت کی بنیاد پر نہیں نکلے تھے مدینے سے. اب تیسرا سبب، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ. اب یہاں کے اوپر جتنے بھی علماء ہیں سب کا اتفاق اس چیز کے اوپر ہے کہ یہ وہ سبب ہے اور یہ وہ ہدف ہے کہ جس سبب اور جس ہدف کے تحت امام حسین مدینے سے
نکلے۔ کیا سبب تھا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف بچوں کو کیا بتایا جاتا ہے، بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ نہی عن المنکر کا مطلب کیا بچوں کو بتایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے؟ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی دعوت دینا، اچھائیوں کی طرف لانا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، برائیوں سے منع کرنا۔ اب جب امر بالمعروف کی بات آتی ہے ہمارے ہاں سماج میں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز کا حکم، روزے کا حکم، قرآن کا حکم، والدین کی اطاعت اور خدمت کا حکم، شریعت کے احکام کی پابندی وغیرہ وغیرہ۔ یہی تو ہے امر بالمعروف کا مطلب۔ اگرچہ یقیناً یہ بھی امر بالمعروف ہے، کسی کو نماز کی طرف لانا، کسی کو روزے کی طرف کے لیے رغبت دلانا، کسی کو خیر و خیرات یا خمس زکوٰۃ کے لیے آمادہ اور تیار کرنا، یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا۔ لیکن امام حسین کا جو مقصد تھا امر بالمعروف وہ کیا تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ اور قرآن اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہو ہی رہی تھی، اور حاکم شام نے اپنے ظاہر ہی سے تو لوگوں کو دھوکہ دے رکھا تھا۔ حاکم شام نے اپنے ظاہر ہی سے تو لوگوں کو دھوکہ دے رکھا تھا کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد جب امام حسن اور امام حسین منی کے میدان میں خطبے دیتے تھے، لوگوں کو جھنجھوڑتے تھے، ضمیروں کو بیدار کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے، اٹھتے کیوں نہیں ہو، خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو، تو سب یہ کہتے تھے کس چیز کے لیے آواز اٹھائیں؟ ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نماز ہو رہی ہے، سب داڑھی رکھے ہوئے ہیں، سب اللہ والے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ نمازیں تو ہو رہی ہیں، دعائیں تو ہو رہی ہیں، تلاوت تو ہو رہی ہے، لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لوگ قرآن بھی حفظ کر رہے ہیں، قرآن کی قرأت اور تلاوت بھی ہو رہی، پھر کیا چاہیے؟ اگرچہ مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن اصل اسلام سے کوسوں دور ہو چکا تھا، کوسوں دور ہو چکا تھا اصل اسلام سے، جو واقعی اسلام ہے۔ اسلام خالی نماز پڑھنے کا نام تھوڑے، اسلام خالی روزہ رکھنے کا نام تھوڑے، اسلام خالی داڑھی رکھنے کا نام تھوڑے، اسلام خالی کرتا پاجامہ پہننے کا نام تھوڑے۔ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک آئین ہے، اسلام ایک قانون ہے، اسلام ایک نظام ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اس نظام کے پابند ہوں، اس آئین کے پابند ہوں، اس قانون کے پابند ہوں، اور اس کے مطابق اپنی آپ زندگی گزاریں۔ اور اس میں صرف نماز، روزہ اور قرآن اور تلاوت نہیں ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے فکر کا، اسلامی فکر ہونا، جو عام طور سے ہمارے یہاں نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم اپنے کو ظاہر میں تو نمازی اور دیندار اور سب کچھ بنا لیتے ہیں، لیکن ہماری فکر اسلامی فکر نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم خود اپنے کو اسلامی نہیں بنا پاتے ہیں، ہم خود اپنے کو اسلام سے قریب نہیں کر پاتے ہیں۔ اسلام تو بہت بلند ہے، اسلامی تعلیمات تو بہت بلند ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اصل ہے عقیدہ، اصل ہے ایمان۔ عقیدے کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہوتا ہے۔ جیسا عقیدہ ہوتا ہے، جیسا ایمان ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں عمل کے ذریعے۔ جیسا عقیدہ ہوگا، جیسا ایمان ہوگا، اسی کے مطابق اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔
یہ جو انسان عمل کرتا ہے عمل کے ذریعے سے. تو امام حسین کیا صرف نماز اور روزہ اور قرآن اور اس کے لیے؟ یہ تو سب ہو ہی رہا تھا، اور اس سے تو حاکم شام نے سب کو دھوکہ دے رکھا تھا، اور اسی کی بنیاد پہ کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو رہا تھا اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا. پھر وہ کون سا امر بالمعروف تھا کہ جس امر بالمعروف کے لیے حسین ابن علی مدینے سے نکلے؟ اگرچہ شریعت کے احکام کی پابندی بھی تھی، لیکن جو اصل معروف تھا کہ جس کی طرف لوگوں کو لانا تھا اور دعوت دینا تھا اور اپنی قربانی پیش کرنی تھی اور اس کو بچانا تھا، وہ تھا عقیدہ ولایت و امامت. اب آپ سمجھے؟ وہ تھا ولایت اور امامت کا عقیدہ، اور ولایت اور امامت کا راستہ. اس لیے منکر کیا تھا؟ یہ تو امر بالمعروف ہو گیا کہ لوگوں کو معروف کی طرف لانا ہے، یعنی ان کو یہ بتانا ہے کہ واقعی تمہارا امام ہے کون، واقعی یہ جو اللہ نے ولایت، جس ولایت کا حکم دیا ہے وہ ولایت ہے کیا. اور منکر، ظاہر سی بات ہے کہ یزید، خود یزید سے بڑھ کے برائی کون سی ہو سکتی ہے، اور امام اسی کے لیے نکلے تھے تاکہ اس کو لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اس برائی کو دور کرو، اس برائی کو ہٹاؤ. اس سے بڑھ کے کوئی برائی نہیں ہو سکتی کہ تم نے یزید کو خلیفہ رسول کے طور پہ مان لیا. اس سے بڑھ کے برائی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا امام عالی مقام نکلے دو مقصد لے کے: امر بالمعروف، لوگوں کو نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، معروف کی طرف لانا. میں نے عرض کیا کہ اگرچہ معروف کی لسٹ اور معروف کی فہرست بہت لمبی ہے، سارے شریعت کے قوانین اور احکام اسی معروف کے تحت آتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اسلامی اخلاقیات ہیں یہ سب معروف کے تحت ہیں. تو مولانا یہ کون سی بات ہو گئی کہ امامت اور ولایت کا عقیدہ اور یہ معروف؟ جی، اس لیے کہ حضور نے اپنی حیات میں 1,20,000 کے مجمع میں امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے مجمع کو دکھا کے بتایا تھا کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا. حضور کا انتقال ہوا. انتقال ہوتے ہی امت میں شگاف پیدا ہو گیا، امت بہک گئی، بھٹک گئی، منحرف ہو گئی. اچھا، یہ جو بھٹکی تو کتنی بھٹکی، یہ بہکی تو کہاں تک بہک کے چلی گئی، یہ منحرف ہوئی تو کتنی منحرف ہوئی. امت میں اتنی خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو چکی تھیں اور ان کی فکر اتنی خراب ہو چکی تھی، ان کی سوچ اتنی خراب ہو چکی تھی، اور وہ اتنے دبے کچلے سہمے ہوئے تھے کہ یزید جیسے کو خلیفہ رسول کے طور پر مان لیا. یعنی حضور کے انتقال کے بعد جو مسلمان ہٹا تو اتنا ہٹا، اتنا گمراہ ہوا، اتنا منحرف ہوا، اتنا بہکا کہ یزید جیسے کو اس نے اپنا خلیفہ مان لیا. اور خلیفہ خالی حاکم کے طور پہ نہیں، رسول اللہ کے جانشین کے طور پر. آپ کہیں گے نہیں صاحب، کہاں رسول اللہ کے جانشین کے طور پہ مانا تھا، وہ تو رسول اللہ کا خود مخالف تھا، اب وہ تو باقاعدہ اشعار کہہ رہا تھا، اب وہ تو شریعت کا مذاق اڑا رہا تھا.
ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ شریعت کا مذاق اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ رسول کا دعوے دار تھا. جی یہی تو مکاری ہے، یہی تو عیاری ہے، یہی تو دھوکہ ہے. خلیفہ رسول کے طور پر اپنے کو پیش کیا تھا. امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ باقاعدہ یزید نے ان زرخرید مفتیوں کے پاس یہ فتویٰ بھیجا، یہ مسئلہ بھیجا کہ اگر کوئی خلیفہ رسول کے مقابلے میں خروج کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. اور ان مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ وہ واجب القتل ہے. اب آپ سمجھے، اگر کوئی خلیفہ رسول کے مقابل میں کھڑا ہو، مخالفت کرے اس کی، تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو ان درباری مفتیوں نے اور زرخرید ان ملاؤں نے فتویٰ دیا امام حسین کے قتل کا. وہ فتویٰ کس بنیاد پر تھا؟ خلیفہ رسول کی بنیاد پر. تو باقاعدہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ خلیفہ رسول کا تھا. امت کتنی بہکی کہ یزید کو خلیفہ رسول کے طور پہ تسلیم کر لیا. اب اس سے بڑھ کے برائی کیا ہوگی؟ امام حسین نکلے نہی عن المنکر، برائی کو دور کرنے کے لیے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، اپنے گھر والوں کی جان دے دیں گے، اپنے اصحاب اور انصار کو قربان کر دیں گے، لیکن اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ کے رہیں گے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ کے رہیں گے اور اس میں امام کامیاب رہے. دوسری طرف امر بالمعروف، معروف کا حکم. کربلا سے پہلے یقیناً امام کا احترام تھا، لیکن بس لوگ نواسۂ رسول کے طور پہ مانتے تھے، خاندان اہل بیت کے طور پر احترام کرتے تھے. لیکن امامت کیا ہے؟ امامت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امامت کی جوابداری کیا ہے؟ امام کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بتایا کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے، یہ بتایا کربلا کے میدان امام حسین نے. اور یہی وہ معروف تھا کہ جس کو امام کو بچانا تھا اور امام کو پہچانوانا تھا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب ظاہر سی بات ہے، میں نے عرض کیا کہ دیکھیے اسی سے ہماری عزا بھی معین ہو جائے گی کہ امام کا مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائیوں کو لانا اور برائیوں کو نکالنا. تو اب یہ عزا کا مقصد کیا ہو، ان مجلسوں کا مقصد کیا ہو، ان جلوسوں کا مقصد کیا ہو؟ جو کل امام حسین کے مدینے سے نکلنے کا مقصد تھا، یعنی سماج سے، اپنی مسجد سے، امام باڑے سے، گلیوں سے، کوچوں سے، گھروں سے، بازاروں سے برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو لانا. یہ ہمارے جلوس ہائے عزا، یہ مجالس عزا، یہ جتنے بھی محرم میں ہم امام علی مقام کی یاد میں پروگرام کرتے ہیں، یہ پروگرام سبب بنے، یہ ذریعہ بنے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لانے اور برائیوں سے نکالنے کا، اچھائیوں سے قریب کرنے کا اور برائیوں سے دور کرنے کا. اور جس طریقے سے امام حسین کو ہر مذہب، ہر مسلک، ہر قوم، ہر قبیلے نے سلام کیا ہے، ایسے ہی جس شہر میں بھی حسینی ہو اس کو پورے شہر والے سلام کریں. واقعاً قوم تو ہے بس یہ ہے، مذہب تو واقعاً بس یہ ہے، لوگ تو واقعاً بس یہ ہیں،
امام حسین کا کمال یہی ہے. امام حسین شہید ہو گئے، لیکن شہادت کے بعد بس جس نے بھی سنا کربلا کو ایک مرتبہ، بس امام کا دیوانہ ہو گیا، وہ امام کا عاشق ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ امام کا جو مدینے سے نکلنے کا مقصد تھا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی مقصد ہماری مجلسوں، ہمارے جلوسوں، ہماری عزا اور ہمارے جتنے بھی عزا سے متعلق پروگرام ہیں سب کا ہونا چاہیے. بس آج وقت تمام ہو چکا، اور کل انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، ٹھیک 10:30 بجے ختم ہو جائے گی. یقیناً جہاں امام حسین مدینے سے نکلے اور اپنا ہدف اور مقصد بتا کے، وہیں اس پورے راستے میں امام نے پورے سفر بہت زیادہ، یعنی امام کے اس سفر سے جگہ جگہ کے اوپر خود امام کا یہ جو قافلہ ہے، اگر اس کی آپ تاریخ پڑھیں تو یہ خود ہم کو نصیحت دے رہا ہے. ہر موڑ کے اوپر ایک نصیحت ہے، ہر موڑ کے اوپر ایک فکر ہے، ہر موڑ کے اوپر ایک سوچ ہے، ہر موڑ کے اوپر ایک واعظ ہے. یہ آج کی یہ پہلی مجلس خمسے کی، یہ ایصال ثواب کے طور پہ رکھی گئی ہے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. آپ سوچیں کہ کربلا کے میدان میں جہاں بہت سی نصیحتیں اور بہت سے واعظ اور بہت سی باتیں ہمارے لیے بالکل کھول کے بیان کر دی، وہیں ایک ایسی چیز کربلا میں ملتی ہے کہ جس کو آج تک کوئی بیان نہ کر سکا، اور وہ ہے موت کا مزہ. موت کا مزہ. کربلا سے پہلے کسی نے موت کا مزہ بتایا ہوتا یا کربلا کے بعد کہیں سنا ہوتا کہ موت کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کربلا ہے اور یہ کربلا والے ہیں کہ جنہوں نے موت کا مزہ بتایا ہے. اور اب اگر میں اس خود چھیڑوں گا تو پھر 10-15 منٹ نکل جائیں گے، لہٰذا میں اس کو یہیں کے اوپر بس انشاءاللہ جو موت کا مزہ اور اس کے متعلق جو گفتگو انشاءاللہ کل کی مجلس میں اگر موقع رہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس وقت امام حسین نے پوچھا، بیٹا قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک جوان، جینے کی امنگیں، جینے کی تمنائیں، اور وہ اس بچے سے سوال کیا جا رہا ہے، اس نوجوان سے سوال کیا جا رہا ہے، بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ موت کا مزہ کیسا ہے؟ اور وہ نوجوان بھی اسی انداز سے جواب دے رہا ہے، احلی من العسل. چچا اگر موت کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں تو موت ہماری نظروں میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اب موت کڑوی کب ہوتی ہے اور موت میٹھی کب ہوتی ہے؟ اگر موقع رہا تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں. کربلا کے میدان میں جس وقت فضائے کربلا میں آواز گونجی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اس آواز کے بلند ہوتے ہی کیا کربلا یہیں پہ ختم ہو گئی؟ کربلا یہیں پہ تمام ہو گئی؟ کیا وہ آزمائشیں اور امتحان سب ختم ہو گئے؟ میں اس عشرے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا میں 2 طریقے کے امتحان ہوئے ہیں. ایک ہے عصر عاشور سے پہلے، اور ایک امتحان ہے عصر عاشور کے بعد. یہ جو عصر عاشور سے پہلے والا امتحان ہے، یہ امتحان امام حسین نے دیا ہے.
جناب عباس نے دیا ہے، جناب علی اکبر نے دیا ہے، جناب قاسم نے دیا ہے، انہوں محمد نے دیا ہے، حبیب، زہیر، سعید، مسلم، امام کے اصحاب، امام کی اولاد، انہوں نے دیا ہے۔ لیکن یہ جو عصر عاشور کے بعد والا امتحان ہے، یہ امتحان دیا ہے سید سجاد نے، یہ امتحان دیا ہے ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ نے، یہ امتحان دیا ہے ام لیلہ اور ام فروہ اور رقیہ اور سکینہ نے۔ دونوں امتحانوں میں بڑا فرق ہے، دونوں امتحانوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو عصر عاشور سے پہلے والا امتحان ہے یہ قدر آسان ہے، آسان میں اپنے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود امام کے لحاظ سے، اس لیے کہ شہادت ان کے گھر کا مزاج ہے۔ بڑا سخت تھا، 3 دن کے بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، جانوں کی نذرانے پیش کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس خاندان کے لیے انہوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے، انہوں نے ہمیشہ ایثار کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ فداکاری سے کام لیا ہے۔ لہٰذا یہ جو امتحان تھا یہ خاندانی روایات کے مطابق تھا، لیکن یہ جو عصر عاشور کے بعد کا امتحان ہے یہ خاندانی روایات کے خلاف تھا۔ جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو، چشم فلک نے جن بیویوں کا سایہ نہ دیکھا ہو، وہ ثانیہ زہرا کہ جب نانا کی زیارت کے لیے آنے لگتی تھیں تو امیر المومنین جب اندھیرا ہو جاتا تھا تب لاتے تھے، اور قبر رسول پر پہنچنے سے پہلے چراغ کی لو کم کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کی نظر زینب کے اوپر نہ پڑنے پائے۔ لیکن عصر عاشور کے بعد جو امتحان دیا ہے یہ وہ امتحان ہے کہ جس امتحان کو یاد کر کے ہمارا چوتھا امام تڑپ جاتا تھا، بے قرار ہو جاتا تھا۔ منہال نے ایک دن کہہ دیا آقا کب تک روئیے گا؟ امام نے فرمایا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف صرف ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اور یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے تو 18 یوسف ایک ہی دن میں کربلا میں شہید کر دیے گئے، میں کیسے نہ روؤں، میں کیسے گریہ نہ کروں؟ بس ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ مولا تڑپ گئے اور تڑپنے کے بعد کہتے ہیں منہال تم نے پھر انصاف نہیں کیا، یقیناً شہادت میرے گھر کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کہ میری مائیں اور بہنیں سر پہ چادر نہ ہو، ہاتھ پس گردن بندھے ہو اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لائی جائے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ زادارو کہتے ہیں کہ جب 11ویں محرم آئی ہے تو شمر ملون کچھ ناقے لے کر آیا، ایسے ناقے کہ جن کے اوپر نہ محملیں تھیں، نہ ہودج تھے، نہ عماریاں تھیں، اور ایک بار کہتا ان پر سوار ہو جاؤ۔ جناب ثانیہ زہرا آگے بڑی، فضہ اس ملعون سے کہہ دو کہ ہٹ جائے، ہم خود سوار ہو لیں گے۔ زینب نے ایک ایک بی بی کو آواز دی اور ایک ایک بی بی کو سوار کرانے لگی۔ ام لیلہ آؤ، مدینے سے چلی تھی، علی اکبر نے سہارا دیا تھا، آؤ آج تم کو زینب سوار کرائے گی۔ آؤ ام فروہ، مدینے سے چلی تھی، قاسم نے وہ ہاتھ بازو پکڑا تھا، آؤ آج زینب سوار کرائے گی۔ آؤ فضہ، آؤ رقیہ، آؤ سکینہ، کہتے ساری بیویوں کو زینب نے سوار کرا دیا، لیکن جب خود زینب کا کوئی سوار کرانے والا نہ رہا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے آواز دی، بھیا عباس مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، ارے ذرا آ جاؤ کربلا کے میدان میں، ارے ذرا اس منظر کو دیکھ لو کہ آج تمہاری بہن اس عالم میں جا رہی ہے کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، آگے آگے منادی کی ندا ہے، اے کوفہ و شام والو آؤ اور اہل حرم کا تماشا دیکھو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء و ابیہا و بعالہا و بنیہا
بار الہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی آباد ہیں معبود، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود ان کے تمام ہم نواؤں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، ان سب کو خود انہی کے مکر اور انہی کی چالوں میں گرفتار فرما، ان کے مکر سے اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرما۔ معبود اس مرض سے، اس وبا سے، اس بلا سے سب کو نجات عطا فرما۔ جو بھی مومنین اس کی زد میں آ گئے ہیں، وہ مومنین جو بیمار ہیں معبود بحق بیمار کربلا، ان سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ بار الہ اس سال اور ہر سال ہم سب کو زیارت سے مشرف فرما، زیارت میں آسانیاں پیدا فرما، جو رکاوٹیں ہیں زیارت کے راستوں میں ان کو دور فرما۔ معبود دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ وارث عزا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بانو بنت سید شاہد مہدی، مرحومہ حاجیانی خیر النساء بانو بنت جعفر علی، مرحوم حاجی فیروز علی ابن یعقوب علی داتاری اور جملہ مومنین اور مومنات جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کی ارواح کو بخشو۔